رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بادشاہ جس کے پاس ایک ساحر ہوتا تھا، اور پرانے زمانے میں بادشاہ اپنے درباروں میں جادوگروں کو جگہ دیتے تاکہ مختلف اوقات میں ان کے جادو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی طرح ایک بادشاہ کا ایک جادوگر تھا۔ جادوگر نے کہا کہ آپ کسی بچے کو بلائیے کہ میں اسے جادو سکھا دوں تاکہ جب میں مر جاؤں بچہ آپ کی خدمت کرے۔ ایک لڑکے کا تعین ہوا کہ وہ اس جادوگر سے جادو سیکھے گا۔ ہر بڑا آدمی چاہے اس کے پاس کسی بھی قسم کا علم ہو، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کو اپنا خلیفہ بناؤں اور یہ علم اس کے سپرد کروں۔ ایک لڑکے کا تعین ہوا کہ وہ لڑکا اس جادوگر سے سیکھے گا جادو اور بعد میں اس بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ ہوا یوں کہ لڑکا جس رستے سے چل کر دربار میں آتا تھا، اس رستے پر ایک راہب رہتا تھا۔ اب وہ لڑکا جب جادو سیکھنے کے لیے دربار کی طرف جاتا تو رستے میں راہب کے پاس بیٹھ جاتا۔ راہب اسے سکھاتا اللہ اللہ اور اسے تعلیم دیتا توحید کی۔ عام طور پر جس شخص کے اندر قوت جاذبہ کمزور ہو تو اس پر بہت جلد دوسرے کا اثر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی سخت دل بھی ہو تو اصحاب دل کے پاس اپنی قوت جاذبہ کو زیادہ حساس کر لینا چاہیے تکلف سے، تاکہ اصحاب دل کا اثر اس میں ظاہر ہو۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ طبعی طور پہ ہوتا ہے، وہ جس کے پاس بیٹھ جائیں اسی کے ہو جاتے ہیں، جیسی باتیں سنیں ویسی ان کو فالو کرتے ہیں، جس صحبت میں بیٹھیں آخر انہی کے ہم نوا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سکھایا اور سمجھایا گیا ہے کہ اپنی دوستی اور اپنی صحبت کے متعلق نہایت محتاط رہنا۔ تم کس کے پاس بیٹھتے ہو، کس کے پاس بیٹھ کر کھاتے ہو، اور کن لوگوں کے بیچ تمہاری مجلسیں ہیں۔ یہاں تک فرما دیا کہ الرجل والا دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، بس ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ کسے دوست بناتا ہے۔ لوگ بروں کے پاس بیٹھتے بیٹھتے برے ہو جاتے ہیں اور اچھوں کے پاس بیٹھتے بیٹھتے اچھے بن جاتے ہیں۔ نیک کی صحبت میں برے بھی آتے رہیں تو ایک دن اگر وہ بہت زیادہ نیک نہ بھی ہوں تو برے بھی نہیں رہتے۔ اب یہ قصہ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام خود بیان کر رہے ہیں، لہذا یہ وہ قصہ نہیں ہے جو ہم تاریخی حوالوں سے یا کتب سے یا اپنے تجربات کی روشنی میں یا سنا سنایا ہو بیان کر دیتے ہیں، نہیں، یہ حدیث میں ہے۔ خود رسول کریم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس دور میں واقعات بیان کرنے کا بھی ایک بڑا شوق اور جذبہ ہے، قصے بیان کرتے ہیں، لیکن وہ قصے بیان نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ بعد والوں کے قصے بیان ہوتے ہیں، لیکن اس قصہ گوئی میں اصل مقصد رہ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جس قصے کو بھی بیان کریں تو اس قصے میں بھی عبرت، نصیحت اور بہت سا تعلیم اور تبلیغ کا سامان ہوتا ہے۔ تو پہلی نصیحت جو اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ اچھے اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرو۔ اگرچہ تم نیک نہ بھی ہوئے تو رفتہ رفتہ ان کی نیکی کی تاثیر تمہارے دل اور جان میں پیدا ہو جائے گی۔ وہ لڑکا بیٹھتا رہا، سیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ولی بن گیا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، مسلسل بیٹھنے سے اور مسلسل سننے سے، مسلسل دھیان رکھنے سے اور توجہ کرنے سے وہ لڑکا جو جادو سیکھنے کے لیے جاتا تھا، راہب کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ولی بن گیا۔ اب کبھی یوں ہوتا تھا کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں دیر سے پہنچتا تو اس سے پوچھا جاتا کہ دیر سے کیوں آیا ہے؟ چنانچہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا کہ یہ نہ ہو یہ مجھے یہاں پہ قید کر لیں، اور ایسا نہ ہو کہ مجھے رستے میں راہب کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے سزا دیں، کیونکہ بادشاہ کافر تھا، وہ توحید کا قائل نہیں تھا۔ جب اس کے سامنے یہ بیان کیا جاتا کہ مجھے رستے میں ایک ایسے شخص نے روکا جو موحد تھا، راہب تھا، تو ہو سکتا تھا کہ بادشاہ اس بچے کی جان لے لیتا۔ خیر وہ ٹال مٹول کرتا رہا، اور کرتے کرتے ایک دن وہ لڑکا جادو سیکھنے چلا تھا، ولایت سیکھ گیا۔ جو تو کرم دے کرن تے آ جاویں اور جڑ بھلیاں نوں لاوے راہ سائیاں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا انتخاب کرتا ہے تو پھر اس کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ کہیں دوسری طرف جانے بھی لگے تو اسے جانے نہیں دیتا، لیکن یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہمیں خود بھی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان منتخب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ دعوت یہ ہے۔ ہوا کیا کہ اس سے توحید سیکھتے سیکھتے اور اللہ اللہ کرتے کرتے اس لڑکے کے اندر کچھ ماورائی اور میٹافزیکلی تصرفات کرنے کی اہلیت پیدا ہو گئی۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یبری الاکمہ والابرص ویداوی الناس من سائر الادواء، وہ کوڑھے کو اور برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتا، حتیٰ کہ اس کے وجود سے ایسی ایسی کرامتیں ظاہر ہونے لگیں کہ شہرت ہو گئی۔ ایک آدمی جو بادشاہ کا قریبی تھا وہ اندھا تھا، جب اس کو اس چیز کی خبر ہوئی تو وہ اس کے پاس گیا اور اس نے اسے کہا کہ تصرف کیجئے کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے۔ لڑکے نے اس پر تصرف کیا تو وہ اندھا بینا ہو گیا۔ جب اندھا دیکھنے لگا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تیری آنکھوں کو روشنی کس نے دی، تجھے شفا کس نے دی؟ تو اس نے کہا میرے رب نے، میرے رب نے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس لڑکے نے کچھ پھونکا تھا، جب پڑھا تھا تو مجھے شفا ہوئی، اس نے کہا میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں وہی تو رب ہے جو میرا بھی ہے تیرا بھی ہے۔ اس طریقے سے اس لڑکے کا بادشاہ کو علم ہو گیا کہ یہ تو کوئی اور چیز سیکھ بیٹھا ہے۔ اب اس بادشاہ کے دربار کے اندر گفتگو شروع ہوئی کہ اگر اس لڑکے کو قتل نہیں کیا جائے گا تو یہ نہ ہو یہ لوگوں میں مقبول ہو جائے اور بادشاہ کی بادشاہت جاتی رہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے سب کچھ پوچھا تو بالآخر اس نے بتا دیا۔ اب بادشاہ کو اپنی بادشاہت کی فکر ہوئی۔ یہاں ایک بڑا
عظیم مسئلہ ہے جو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے کسی کو شفا ہو بھی تو وہ یہی کہتے ہیں کہ خدا نے شفا دی، وہ اپنے آپ کو شافی نہیں بناتے، بیچ میں خود نہیں آتے۔ یہ سچے کی علامت ہے، اور جس کے دم سے یا جس کے تصرف سے یا جس کی توجہ سے لوگوں کو شفا ہونے لگے، اس دور میں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ شفا خدا نے دی ہے، لیکن پھر بھی خود بیچ میں سے نہیں نکلتے۔ اس طرح سے لوگوں کا توحید کا نظریہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ عاملوں اور نجومیوں کا کاروبار ہے کہ وہ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ اگر کہا جائے کہ بندے کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں اور اس سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا، تو یہ تو خود رسول خدا بتا رہے ہیں کہ وہ لڑکا نبی نہیں تھا، لیکن کان یداوی الناس من سائر الادواء، ساری مرضوں کا علاج کر لیتا تھا، کوڑ کے اور برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اندھے کو بھی بینا۔ اس کا مطلب ہے یہ کام ہو سکتا ہے۔ آج سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کو بینا کرتے اور کوڑ کے مریض کو درست کر دیا کرتے۔ وہ تو نبی ہیں، لیکن یہ بات نبی کی نہیں ہو رہی، یہ غیر نبی کی ہو رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو کام ہوا ہے وہ ہو سکتا تھا تو ہوا ہے، ہو نہیں سکتا تھا تو ہوا کیسے؟ چنانچہ رسول خدا خود بتا رہے ہیں کہ غیر نبی سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بزرگ سے ہوگا۔ ہاں، کسی سے ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا۔ اب جن سے ایسا نہیں ہوتا ان سے اس لیے بھی نہیں ہوتا تاکہ مخلوق کو علم ہو کہ اللہ ہے جو کرتا ہے، کرنا چاہے تو ہوتا ہے، نہ کرنا چاہے تو نہیں ہوتا۔ کان الغلام یبرئ الاکمہ والابرص ویداوی الناس من سائر الادواء۔ یہ جو کان یبری ہے، یہ ماضی استمراری استعمال ہوا ہے صیغہ، یعنی ایسا کیا کرتا تھا، یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ ہوا ہوگا، کیا کرتا تھا، یعنی اس سے ایسا ہوتا رہتا تھا۔ اب یہ چیز سحر سے بھی ہوتی ہے، یعنی بادشاہ جادوگروں کو اپنے درباروں میں صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے شعبدے دکھا کر لوگوں کو اپنا مطیع بنا سکیں۔ فرعون نے بھی جادوگر اسی لیے رکھے ہوئے تھے، اسی لیے رکھے ہوئے تھے، لیکن جادوگر جانتا ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے، دوسرا آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ جادو ہے یا کچھ اور ہے۔ یعنی جب دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی لاٹھی سے جو اژدہا بنا تھا اور اس نے سب سانپوں کو کھا لیا تھا، تو جادوگر سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں جب کوئی شخص ایسی چیزیں دکھاتا ہے تو لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ یہ بزرگی کی وجہ سے ہیں یا جادو کی وجہ سے۔ وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ قرب، ولایت اور معرفت کی وجہ سے ہیں، حالانکہ جو اصحاب قرب ہیں یا اصحاب ولایت ہیں یا اصحاب معرفت ہیں، وہ تو ان چیزوں سے بھاگتے ہیں۔ وہ تو جس چیز میں لوگوں کی توحید کا نظریہ خراب ہو رہا ہو اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ ان کے وجود سے بھی ایسا کچھ ظاہر ہو کہ جس سے لوگوں کی توحید بگڑ جائے۔ اب دیکھیے آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک شور پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکے کو نہ مارا گیا تو یہ تو بادشاہت کو ختم کر دے گا، لوگ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ اس سے ایک نقصان یہ ہوگا کہ بادشاہ کی بادشاہت نہیں رہے گی، دوسرا یہ ہوگا کہ وہ لڑکا جس توحید کی طرف دعوت دیتا ہے سب لوگ اس کو قبول کر لیں گے۔ اب دیکھیے کچھ لوگ زندہ رہتے ہیں اس کے لیے،
اور مر جاتے ہیں اس کے لیے۔ قرآن مجید میں ہے قل، فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور قربانی، و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندہ رہنا اور فوت ہو جانا یہ سب خدا کے لیے ہے۔ اب وہ لڑکا زندہ رہا اللہ کے لیے کیونکہ راہب نے اسے سکھا دیا تھا، سب کچھ اسے سکھا دیا تھا۔ اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ بغیر استاد کے سکھائے لوگ کیسے سیکھیں گے۔ اگر کسی نے اس راہ کی طرف چلنا ہے تو پہلے اس راہ کے کسی راہبر کو تلاش کرے۔ یہ خود رسول خدا فرما رہے ہیں، میں اور تو کی بات نہیں ہے، کسی استدلال کرنے والے کا استدلال نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، خود رسول خدا فرما رہے ہیں کہ راہب کے پاس بیٹھتے بیٹھتے اور راہب کی باتیں سنتے سنتے وہ ولی ہو گیا۔ چنانچہ ایک رستہ خود رسول خدا نے بتا دیا کہ ایک تو وہ انتخاب ہے جو اوپر سے ہے کہ اللہ کسی کا انتخاب کرے اور اسے ولی بنا دے، دوسرا انتخاب وہ ہے جو اختیار کے طریق پر ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے، ہم کوشش کریں خدا مہربان ہو جائے اور ہم میں سے کوئی ولی ہو جائے۔ یہ طریقہ خود رسول خدا سکھا رہے ہیں، اور سکھا اس طریق سے رہے ہیں کہ دیکھیے کہتے ہیں علامہ اقبال نے اسی بارے میں کہا کہ انکار حکیمی نیست دامان کلیمی گیر، صد بندہ دریا مست یک بندہ ساحل مست۔ یہ باتوں کا کاروبار نہیں ہے، نہ جملوں کی دکان ہے، نہ تحریروں کا کھیل ہے، نہ یہ سننے اور سنانے سے ضروری کہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے کسی کلیم کو تلاش کر۔ 100 لوگ اگر دریا میں غرق ہوں تو ان سے وہ بڑھ کے ہوتا ہے جو ساحل پہ کھڑا ہے غرق نہیں ہے، جو ان کو پانی کے اندر زندہ بھی رکھ سکتا ہے، ڈوبنے سے بچا بھی سکتا ہے۔ یہ خود رسول خدا کی تلقین ہے، نصیحت ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ طریق سیکھو تو کسی سیکھے ہوئے کے پاس جاؤ، وقت دو، وقت دو۔ اب اس وقت دینے میں تمہیں رنج بھی ہوگا۔ یہاں یہ اشارہ بھی موجود ہے، یعنی جب وہ دیر سے دربار میں پہنچتا تھا تو پوچھتے تھے کہاں گیا تھا، تو لوگ پوچھتے ہیں، اعتراض بھی کبھی اٹھاتے ہیں، کس طرف گیا تھا، کیا سیکھ رہا ہے، لیکن یہ بات سچے لوگوں کی ہے، جھوٹوں کی نہیں ہے۔ کسی عامل اور نجومی کو یا کسی جھوٹے کو وقت دیں گے تو جھوٹ ہی برآمد ہوگا۔ اگرچہ یہ چیزیں بعض وظائف سے چلوں سے پیدا ہو بھی گئیں تو ان سے وہ برکت برآمد نہیں ہوگی توحید کی، جو اس حدیث کے اندر رسول خدا بتانا چاہتے ہیں۔ بھیجو اور اس لڑکے کو قتل کر دو۔ بادشاہ نے اپنے کچھ فوجی بھیجے، سپاہی وہ لڑکے کو لے کر گئے پہاڑ کے اوپر سے کہ اس کو نیچے گرا دو۔ انہوں نے اس کو دھکا دینا چاہا تاکہ یہ لڑکا نیچے گر کے مر جائے، ہوا یہ کہ وہ دھکا نہیں دے سکے، خود نیچے گر کے مر گئے۔ لڑکا صحیح و سالم واپس۔ بادشاہ نے پھر کہا، ہاں یہاں سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب قوم میں اس طرح کا کوئی بندہ پیدا ہو جاتا ہے تو بڑوں بڑوں کو اپنی روزی کی فکر لگ جاتی ہے۔ جو پہلے قوم کی معیشت پہ، ان کی معاشرت پہ سلطانی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے، ہماری روزی روٹی کو خراب کرے گا، اس کا رستہ روکو، ہماری روزی روٹی خراب کرے گا۔ جب لڑکا صحیح و سالم واپس آ گیا تو بادشاہ نے پھر کہا، اب اسے دوبارہ لے جاؤ، پانی میں اسے ڈبو دو۔ 5-7 سپاہی بھیجے، انہوں نے کشتی میں اسے بٹھایا، لڑکا خاموش، جدھر بھیجتے ہیں چل پڑتا ہے، جدھر بھیجتے ہیں چل پڑتا ہے۔ سپاہیوں نے لڑکے کو پکڑا، عین پانی میں پہنچے، کشتی کے اندر تھر تھراہٹ پیدا ہوئی، سپاہی ڈوب گئے، لڑکا پھر بچ گیا، واپس آ گئے۔ لڑکا دربار میں پہنچا تو بادشاہ حیران ہوا، یہ مرتا ہی نہیں،
5-7 سپاہیوں کو بھیجتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، یہ بچ کے پھر آ جاتا ہے۔ کتنا کمزور سا لڑکا ہے، یہ مرتا ہی نہیں۔ اب دیکھیے کسی کے لیے زندہ رہنا اور کسی کے لیے مرنا یہ کیسا ہوتا ہے۔ بادشاہ بھی کافر ہے، پوری قوم بھی، قبیلہ بھی کافر ہے۔ ایک راہب نے ایک چراغ جلایا، اب اس چراغ کی وجہ سے پوری قوم کا موحد ہونا دیکھیے۔ اس نے لڑکے سے کہا تو مرتا کیوں نہیں؟ لڑکے نے کہا مروں گا لیکن ایسے نہیں۔ اس نے کہا پھر کیسے؟ اب یہ دیکھیے یہاں ایک نیا انتظام ہو رہا ہے، نیا انتظام۔ یعنی کرامتیں دکھانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ قوم کو خدا کی طرف لانا، اپنی طرف نہیں۔ وہ تو بیچ میں سے نکل جائے گا، ابھی دیکھیے گا وہ لڑکا بیچ میں سے نکلے گا پوری قوم کے سامنے، لیکن کلمہ پڑھا کے نکلے گا۔ کہا ایسے نہیں مروں گا۔ کہا کیسے مرو گے؟ تجمع الناس فی صعید واحد، الفاظ یہ ہیں، ایک بڑی اونچی جگہ مجھے لے جاؤ اور پوری قوم کو بلاؤ کہ وہ وہاں پہ جمع ہو۔ بادشاہ نے منادی کرا دی۔ مارنا جو تھا اس کو اگلی کہانی کا تو پتہ نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھتا تھا لڑکا میرے رستے میں رکاوٹ ہے، مار دوں گا تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ اس کو پتہ نہیں کہ کہانی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ پوری قوم کو بلایا اور اونچی جگہ لڑکے کو کھڑا کیا۔ پھر اس لڑکے نے یہ بتایا تھا کہ ایسے ایسے کرنا تو مروں گا۔ کیسے؟ کہ جب تو میری طرف تیر پھینکنا تو تو کہنا بسم اللہ رب الغلام۔ وہ تو بادشاہ تو رب کا قائل ہی نہیں تھا، وہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں تھا۔ لڑکے نے کہا رب کے نام سے تیر پھینکنا، کہنا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پوری قوم نے کہا یہ مرتا نہیں، اس کو جو مارنے کے لیے جاتے ہیں خود مر جاتے ہیں، یہ پھر زندہ واپس آ جاتا ہے۔ آخر یہ کیسے مرے گا؟ لڑکے نے بتایا میں ایسے مروں گا، جس نے مجھے زندہ رکھا ہے اسی کے نام سے مروں گا، ویسے تم مارنے کی 1000 کوششیں کر لو نہیں مروں۔ دیکھیں استاد جب کسی شاگرد کو استاد بنا دیتا ہے تو وہ استاد اس کو ہرانا آسان نہیں ہوتا۔ درخت جب تک کمزور ہے تب تک آپ اسے کاٹ سکتے ہیں، لیکن تناور ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، پھر اسے کاٹنا آسان نہیں ہوگا۔ جب تک شاگردی میں تھا آپ اسے روک سکتے تھے، لیکن جب اس راہب نے اسے استاد بنا دیا اب اس کو پوری قوم نہیں روک سکی۔ کہا جب تیر پھینکنا تو کہنا بسم اللہ رب الغلام، پھر تیر پھینکنا۔ بادشاہ تو رب کا قائل نہیں تھا اور وہ چاہتا بھی نہیں تھا کہ میں ایمان لاؤں یا میری قوم ایمان لائے۔ ہر دور کے اندر اشرافیہ نے، حکام نے، سلاطین نے اور مذہب کے بڑے بڑے ٹھیکیداروں نے، ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی قوم کو اپنے پیچھے لگائے رکھتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ انہیں شعور آ جائے اور یہ ہم سے جائیں۔ خدا کے دوست ایسا نہیں کرتے۔ فرق یہ ہے وہ ایسا نہیں کرتے، وہ اپنا تن من دھن اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہو وہ ان لوگوں کی خیر خواہی اور ہدایت کے لیے لٹا دیتے ہیں۔ اب آپ اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیں کہ کیسا منظر ہوگا جب پوری قوم ایک گراؤنڈ میں جمع ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں تیر ہے اور بادشاہ کہہ رہا ہے بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے، اس لڑکے کا رب ہے۔ ابھی بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا بھی رب، ان کا بھی رب، اس لڑکے کا رب۔ جب اس نے تیر پھینکا وہ تیر اس لڑکے کی کن پٹی پہ لگا۔ پہلے اس نے تیر پھینکنے سے پہلے کہا بسم اللہ رب الغلام، ثم رماہ فوقع السهم فی صدغہ، پھر اس نے تیر پھینکا تو تیر اس کی کن پٹی پہ لگا، فوضع یدہ فی صدغہ فمات، لڑکے نے یہاں ہاتھ رکھا اور فوت ہو گیا۔ پہلے نہیں مرا،
جب بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر پھینکا، تیر کنپٹی پہ لگا، لڑکے نے کنپٹی پہ ہاتھ رکھا، لڑکا فوت ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ پورے مجمع نے دیکھ لیا، سب لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب دیکھیں لوگ جاتے جاتے کیا کر جاتے ہیں۔ درویش کا آخری سانس بھی بیکار نہیں ہوتا، جاتے جاتے ہدایت کی ہوا چلا جاتا ہے۔ فوضع یدہ، رسول خدا فرماتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ رکھا، فی صدغے فمات، فوت ہو گئے۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا، فقال الناس آمنا برب الغلام، سن لو ہم سب ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ پوری قوم جان دے دی اس نے لوگوں کے ایمان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے۔ جب قوم نے دیکھا کہ یہ تو کسی چیز سے بھی مرتا ہی نہیں، اور خود اپنے مرنے کا طریقہ بتا کے گیا ہے کہ مجھے میرے رب کے نام سے مارو گے تو مروں گا۔ کیوں اس نے ایسا کہا؟ اس نے ایسا کہا کہ پوری قوم دیکھ لے کہ اللہ ہی ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، نہ تم مار سکتے ہو نہ زندہ۔ یہی دعوت اس کی زندگی میں تھی۔ جب اس سے لوگ شفا یاب ہوتے تھے اور کہتے تھے تو نے ہمیں شفا دی، وہ کہتا تھا نہیں، میرے رب نے تمہیں شفا دی۔ لوگوں کو اللہ کی طرف لانے کے لیے اپنی کرامتیں اور اپنے تصرفات بھی سارے کے سارے خدا ہی کے راستے میں پیش کرتا تھا۔ آمنا برب الغلام، قوم نے کہا ہم سب ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔ یہاں سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہر دور میں ایسی توفیق رہی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کی بھلائی کا باعث بنتے ہیں۔ وہ خود رنج اٹھاتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے ہدایت اور خوشحالی کے راستے کھول جاتے ہیں۔ ہم سلوٹ کرتے ہیں انسانیت کی تاریخ میں ایسے لوگوں کو جو انسانیت کی فلاح ہدایت کا باعث بنے، نہ صرف یہ کہ باعث بنے بلکہ ان کی پوری زندگی خرچ ہو گئی انسانیت کی فلاح اور ہدایت کے لیے۔ اسی واسطے اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین عمر کا ارشاد ہے کہ جو شخص کھاتا ہے اور پیتا ہے اور سو جاتا ہے، اس میں اور چوپاؤں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کھاتے پیتے اور سو جاتے ہیں، اپنی نسل بڑھاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو انسان بنانے کے لیے اپنا کوئی مقصد حیات تو بناؤ، جس کا مقصد حیات ہو تو اس کو پھر نبی بیان کرتے ہیں، ورنہ پیغمبر پر کوئی ضروری نہیں تھا کہ اس لڑکے کی بات سناتے۔ آپ نے اس کا قصہ بیان کیا ہے تو خود نبی ہو کر، خود رسول ہو کر، خود خیر الانبیاء افضل الانبیاء ہو کر لڑکے کا قصہ سنا رہے ہیں۔ کہا وفاداری اسے کہتے ہیں، وفاداری۔ جان سے گیا ہے لیکن جان کو جانے نہیں دیا۔ اس کی جان گئی ہے لیکن جو اس کی جان تھی وہ جان نہیں گئی، وہ جان سب میں پیدا ہو گئی۔ تو کچھ لوگ اپنی جان دیتے ہیں لیکن دوسروں میں جان پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کام ہے، اگر کوئی کرے، اور اگر کوئی نہ کرے تو دھندہ ہے۔ لوگوں نے کہا آمنا برب الغلام، آج میرے دم سے کسی کو شفا ہو جائے، میرے دل میں ایک چنگاری تو پیدا ہوگی کہ مجھ میں کوئی چیز ہے۔ میں کہہ بھی دوں کہ خدا نے شفا دی لیکن چنگاری کیسے جائے گی؟ رفتہ رفتہ وہ چنگاری بڑھتے 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 میں لوگوں کا، ان کا دھیان میری طرف ہو جائے گا، وہ شفا کے لیے میرے پاس آئیں گے۔ جب میں نہیں رہوں گا تو پھر ان کی توحید درست ہوگی۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو ان کی توحید درستی اس وقت ہوگی جب میں نہیں رہوں گا۔ میری زندگی میں ان کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے، میں خود بیچ میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ کے دوست یہ چیزیں دکھاتے ہیں یا ان سے ظاہر ہوتی ہیں تو وہ خدا کے لیے ہوتی ہیں، اپنے لیے نہیں ہوتی۔ قوم نے کہا آمنا برب الغلام، ہم سب ایمان لائے۔ یہاں جمع کسی ایک دو نے نہیں، سب نے کہا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، ہم ایمان لائے اس لڑکے کے رب پر۔
بادشاہ کو پھر غصہ آیا، اس کو لوگوں نے بتایا کہ لوگ تو ایمان لے آئے ہیں، لڑکا خود تو فوت ہو گیا ہے لیکن سب کو زندہ کر گیا ہے۔ بادشاہ کو اس چیز کی خبر ہوئی، اس نے ایک آگ جلائی، آگ۔ سزائیں جب دیتے ہیں، اب تو کچھ سزا بھی نہیں ہے، کیا ہے؟ ایمان لانے کے مفت میں ملا ہے، لوگوں نے کتنے کتنے رنج اٹھا کر ایمان بچایا ہے۔ اگر آپ ان اصحاب کی زندگی کا مطالعہ کریں جن کو مکہ میں کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے احد نہیں چھوڑا۔ تھوڑی سی تکلیف پر لوگ چھوڑ جاتے ہیں، بے وفا، مطلبی، خود غرض۔ اللہ تعالیٰ کے دوست با وفا ہے، با وفا، ہزارہ تکلیفیں سہ کر بھی نہیں چھوڑتے۔ چلو نبی کی طرف تو وحی آتی ہے جس سے اس کی تسلی ہوتی، ولی کی طرف کون سا فرشتہ اترتا ہے؟ وہ نبی کے فیض سے اگر اسے تسلی رہتی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ آگ جلاؤ، ففعلوا، اور ان سب کو اس آگ میں دھکیل دو۔ جنہوں نے کہا ہے آمنا برب الغلام، سب کو جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں پھینکا گیا تھا، لیکن وہی اتری، یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی، تجھ میں میرا خلیل ہے۔ یہاں آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، یہاں آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنا ایمان ضائع نہیں کیا۔ بڑے بڑے دلیر لوگ گزرے ہیں تاریخ میں، بڑے بڑے دلیر لوگ، جنہوں نے جب خدا کے ساتھ مخلص ہوئے تو مخلص ہو گئے۔ اس نے کہا تم لڑو گے؟ اس نے کہا ہاں لڑوں گا، دھوپ میں، چھاؤں میں، اندھیرے میں، اجالے میں، ہر جگہ لڑوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس لڑوں گا، لڑائی کے لیے جو نکلا ہوں تو لڑوں گا۔ تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو کچھ لوگوں کی بس ہو جاتی ہے۔ چنانچہ پوری قوم کو آگ میں ڈالا گیا۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیجئے کہ ماں کی گود میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام نہیں کیا، اور بھی کچھ بچے ہیں جنہوں نے کیا ہے، جن میں سے ایک بچہ اسی قوم کا تھا۔ ہاں دیکھیں، صاحب کرامت فوت ہوا ہے تو کرامت ساتھ لے کر نہیں گیا، کرامت پچھلوں میں منتقل کر کے گیا ہے۔ کچھ جوان لوگوں نے چھلانگ لگائی، جل گئے، مر گئے۔ ایک عورت تھی جس کے بازوؤں میں اس کا چھوٹا بچہ تھا، چھوٹا بچہ۔ دیکھیں، ماں کو اپنا تو نہیں تھا، بچے کا تھا۔ چلے میں تو ایمان لائی اور مجھے جلا دیا گیا، اس بچے کو تو ابھی پتہ ہی نہیں یہ کیوں جلے۔ یہ خیال آ رہا ہے ماں کے ذہن میں، ماں کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے میں تو ایمان لائی ہوں نا، مجھے مار دو، کیونکہ ہمارا سردار مرا ہے تو ہمیں بھی مار دو۔ یعنی اتنا یقین ہو گیا انہیں رب الغلام پر کہ جہاں وہ گیا ہے پھر ہمیں بھی وہیں جانے دو، مار دو۔ آگ میں جلایا، سب جل گئے۔ قیل لہ اقتحم ففعلوا حتی جاءت امرأۃ ومعها صبی لہا۔ چھوٹا بچہ، صبیٌ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہو تو لڑکا ہو جائے گا، صبیٌ چھوٹا بچے کو کہتے ہیں۔ تو ماں کے ذہن میں خیال آیا کہ میں ایمان لائی ہوں، مجھے جلا دو، مار دو، ٹھیک ہے، میری سزا ہی صحیح جو تم سمجھتے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ فتقاعست ان تقع فیہا، عورت تھوڑا رک گئی، اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ بچے سمیت کیسے چھلانگ لگاؤں، انہوں نے تو آگ میں ڈالنا تھا۔ فقال لها الغلام، وہ بچہ بول پڑا، وہ لڑکا بول پڑا، اس نے کہا یا اماہ اصبری، اے میری ماں صبر کر۔ یہ وہ بچہ ہے جس نے ماں کے گود میں کلام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا ہے، ان کے علاوہ کچھ اور بچوں نے بھی کلام کیا ہے، جن میں ایک بچہ یہ تھا۔ اور اس کا جملہ سنیے، اپنی ماں کو نصیحت کر رہا ہے، اپنی ماں کو نصیحت کر رہا ہے، یا اماہ اصبری،
فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے، تو حق پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے توحید کا دروازہ کھولتا ہے، ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے، تو کہیں سے بھی کھول دیتا ہے۔ اس میں کیا تقسیم ہے کہ وہ وہاں سے کھولے گا؟ آج تو ادارے بن گئے ہیں نا کہ اگر کوئی طریقت سکھائے گا تو جی وہیں سے ہی سکھائے گا، اگر کوئی ولی ہوگا تو بس جی وہیں ہے۔ ہدایت کا کام ہے کہیں سے بھی پھوٹ سکتا ہے۔ اے میری ماں یا اماں اصبری فإنک علی الحق، اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ یہ آگ میں تجھے ڈالیں گے، آگ میں تجھے ڈالیں گے، اس جہان میں وہ آگ ہوگی، تیری روح جب نکالے گا وہ آگ نور بن جائے گی۔ مشقتیں صحیح ہیں لوگوں نے، یہ سارا قصہ رسول خدا بیان کرتے ہیں۔ حضرت صہیب راوی ہیں، ان صہیب ان رسول اللہ قال، یعنی رسول اللہ کی طرف انہوں نے نسبت کی ہے کہ مرفوع حدیث قولی ہے کہ رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا ایسا ہوا تھا۔ تو اس میں یہ جو 2-3 باتیں ہیں یہ اہل اسلام کے لیے نصیحت ہیں، بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا درس۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا۔ اور یہ بھی ایک قول ہے کہ جس کا مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے اسے رنج اتنے ہی زیادہ پہنچتے ہیں۔ اس واسطے رنج اور مصیبت کے ماحول میں اپنے عقیدے اور نظریے کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ اس جہان میں آئے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے رنج سہے ہیں، نہ خدا کو چھوڑا، نہ خدا کے رسول کو چھوڑا، نہ اپنے نظم اور انتظام کو چھوڑا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو روٹھ جاتے ہیں یہ کیا وفا نبھائیں گے؟ ولایت اور بزرگی کے لیے وہی وجود اس قابل ہوتا ہے جس میں وسعت ہوتی ہے کہ خوشی کے ساتھ رنج بھی سہ سکے، صحت کے ساتھ مرض بھی سہ سکے۔ برداشت جو لوگوں کی بات برداشت نہیں کر سکتا وہ خدا کی طرف سے رنج کیا برداشت کرے گا؟ جو کسی کی گالی برداشت نہیں کر سکتا وہ بزرگی کا اثر اپنے وجود میں کیسے برداشت کرے گا؟ لہذا اس حدیث میں یہ وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں جن کو ہمارے واعظ یا ہمارے مبلغ قصے کہانیاں بنا کے سنا دیتے ہیں لوگوں کو۔ قصہ گوئی کا مقصد قصہ گوئی نہیں، قصہ گوئی کا مطلب فروغ ہدایت۔ اس قصے کو آپ پڑھیں گے تو یہ قصہ گوئی نہیں ہوگی، یہ فروغ ہدایت ہے۔ بات لڑکے سے شروع ہوئی، جادوگر سے شروع ہوئی، وہ راہب کے پاس بیٹھنے لگا، راہب کے پاس بیٹھتے بیٹھتے ولی ہو گیا، اس سے یہ تصرفات ظاہر ہونے لگے، اور راہب نے اسے یہ بھی بتایا ہوگا کہ جب تجھ سے یہ تصرفات ظاہر ہوں گے تو یہ لوگ تجھے مار دیں گے، اور ساتھ یہ بھی سکھایا ہوگا کہ اگر مرنا تو مرتے مرتے سب کو زندہ کر کے مرنا۔ استاد ہوتا ہے، استاد واقعہ ہی استاد ہوتا ہے۔ جب کسی قوم میں استاد نہ رہیں وہاں شاگرد کیا ہوں گے؟ وہاں شاگرد استاد کیا بنیں گے؟ ڈنڈی مار رہے ہیں اساتذہ تو شاگردوں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ استاد بنیں گے، وہ تو پورے شاگرد بھی نہیں بنیں گے، استاد کیسے بنیں گے؟ راہب کے پاس سیکھتے سیکھتے ولی ہو گیا، پھر تصرف ظاہر ہونے لگے، پھر خدا کی توحید سکھانے لگا، پھر اس کو مارنے کے لیے ہیلے کیے جانے لگے، وہ مرا نہیں، پھر اس نے خود بتایا میں ایسے مروں گا، پھر اس کو اس طرح سے قتل کیا گیا۔ یہ ہوتا ہے شہید۔ ایک شہید وہ ہے جو خدا کے راستے میں دشمن سے لڑتے لڑتے فوت ہوتا ہے، ایک شہید وہ ہے جو ہدایت کے راستے میں کھپتے کھپتے فوت ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن بہت سے ایسے شہید اٹھائے جائیں گے جن کا خون بہا نہیں ہوگا، جن کا خون جلا ہوگا، درد میں، احساس میں، خیر خواہی میں، دوسروں کی بھلائی میں۔ تو خون دراصل وہی ہے جو بہے یا جلے، البتہ وہ خون کیا خون ہے کہ جس کی قیمت پانی کی طرح بھی نہیں ہے۔
ہاں، غالب نے کہا تھا جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ آنکھ سے پانی بہتا ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ وجود ایسے ہیں کہ جن کا خون آنکھوں سے بہتا ہے، وہ خون جلا ہوا خون ہوتا ہے، جس کو دوسری طرف سے راہ نہیں ملتا تو آنسو کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس لیے جو اس جہان میں درد مند لوگ ہیں ان کے جسم کا پانی پانی نہیں، خون بن چکا ہے، اور جب رب کا نام آتا ہے تو وہ بہنے لگتا ہے، جب رب کا نام آتا ہے تو وہ بہنے لگتا ہے۔ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق